مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یو ایس اے سے خاتون کا فون آیا کہ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے وراثت کی جو وصیت ہے میں کر کے جاؤں، کیونکہ یہاں امریکہ کا لا ہے، قانون ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی وراثت وارثوں میں ڈیوائیڈ، بولنے پر پابندی ہے گورنمنٹ، ڈیوائیڈ نہیں ہوتی۔ البتہ آپ اگر پہلے سے وصیت کر دیں تو وہ آپ کی وصیت کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا میں لکھوانا چاہتی ہوں وصیت، اور لائر سے پھر میں اس کو ایک قانونی حیثیت دلوا کے، تاکہ ایک قانون کا حصہ بن جائے وہ۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا جی میرے یہ وارث ہیں، یہ یوں ہیں، فلاں ہیں۔ مجھے یہ تو پتا تھا شوہر تو مر ہی گئے ہوں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 99% شوہروں کے پہلے مرنے کا ریشو ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ واللہ عالم اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچو جو 3 یا 4 کرے گا وہ کتنے پہلے مرے گا، جو 1 کرے گا وہ جلدی مرتا ہے۔ ایک اکثر میں دلچسپ واقعہ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک خاتون آئی، ایک صاحب آئے اپنی والدہ کو لے کے۔ ماں کا بڑا حق ہوتا ہے، لیکن وہ بیچاری تھوڑی سی ذرا زیادہ سختی کر رہی تھی اولاد پر، تو مجھے اپنی والدہ کو لائے کہ ان کو سمجھائیں آپ، میری والدہ ہیں یہ بہت زیادہ اولاد پہ سختی کر رہی ہیں، بہت زیادہ ذرا زبان والدہ کی تیز ہے، تو تھوڑا سا سمجھا دیں۔ تو والدہ کو لائے تو اب وہ بولے جا رہی ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اگر میں مزید آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا تو میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا، تو ان کے شوہر کیسے برداشت کر رہے ہوں گے۔ تو میں نے ویسے ہی، مجھے یقین تھا کہ شوہر مر چکے ہوں گے اب تک، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا آپ کے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ انتقال ہوا، انہوں نے کہا وہ تو 10 سال پہلے مر گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے بولا تاکہ ان کو سنائی نہ دے، میں نے کہا پھر بھی بہت برداشت کر لیا 10 سال گزار لیے، بولے جا رہی ہیں نا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے پورا وراثت کا وہ بنا کے دے دیا، بھائی فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، جو بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا وہاں ہم نے لائر سے پوچھا، لائر نے کہا یہ تو بڑا خاندانی سسٹم ہے، یہ بہترین، بیٹی کو آدھی وراثت دی گئی ہے، بیٹے کو دگنی۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے بیٹے پہ جو ذمہ داریاں مالی ڈالی ہیں نا، جب وہ نکاح کرے گا تو بیوی کی تمام تر ذمہ داری کس پر ہوگی؟ شوہر پر ہوگی۔ اور جب لڑکی نکاح کرے گی کروڑوں روپے کی بھی مالک ہو، ایک دھیلا بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنی اولاد یا اپنے شوہر پہ خرچ کرے۔ تو اس کو شریعت اگر 1 لاکھ روپے دے رہی ہے تو وہ محفوظ کر رہی ہے، اور بیٹے کو 2 لاکھ دے رہی ہے تو خرچ کروا رہی ہے اس سے۔ نتیجے کے لحاظ سے عورت ہی کو فائدہ ہے اس میں، اور ان کے پاس کوئی سسٹم ہے وراثت کا؟ کتوں کے نام وراثت ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی ایسا وراثت کا سسٹم نہیں لا سکے جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو، ابھی تک نہیں لا سکے۔ ایک نظام کو دیکھو نا آپ، اسلام کے نکاح کے نظام کو دیکھو، طلاق کے نظام کو دیکھو، وراثت کے نظام کو دیکھو، کاروبار کے نظام کو دیکھو، عبادت کے سسٹم کو دیکھیں آپ۔ کوئی جیسا ہمارا عبادت کا نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس ہے یہ نظام؟ میں تو لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ میں غیر مسلموں کے بھی عبادت گاہوں میں گیا ہوں، نہ ان کی اذانیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ ان کی عبادت سمجھ میں آتی ہے۔ پھر جو عبادت وہ کر رہے ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما نے بتائی تھی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب کتاب الوضو سے ہم شروع کرتے ہیں، قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ 1400 سال پہلے وضو کا جو طریقہ قرآن میں نازل ہوا وہ آج تک ایز اٹ از موجود ہے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام، رمضان کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزے رکھے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت سے لے کے ایک رمضان بھی 1400 سال میں ایسا نہیں آیا جب مسلمانوں نے رمضان کو چھوڑا ہو۔ عیسائیوں سے پوچھیں، 99% عیسائیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں، یہودیوں کو نہیں پتا ہمارے روزے کب ہوتے ہیں۔ تو عبادت کا نظام دیا، ایسا نظام کہ اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا۔ معاملات کا نظام دیا، معاملات میں 2 قسمیں، ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جس کو کاروباری لین دین کہا جاتا ہے۔
آپ کو پتا ہے کہ اسلامک فائننس تو آپ نے دنیا میں سنی ہوگی, یہودی فائننس, عیسائی فائننس, ہندو فائننس سنی آپ نے کوئی؟ میرا خیال ہے بعض لوگوں نے سنی ہے, شاید کوئی سنی آپ نے؟ نہیں ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. اسلامک فائننس باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے. اسلام کس طریقے سے انویسٹمنٹ کی آپ کو اجازت دیتا ہے, کیا حکام ہے اس کے. یہ اسلامک فائننس کا نظام پیش کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بہت سادہ طریقے سے پیش کیا ہے, بہت سادہ. پھر فقہاء اس کی تفصیل بیان کرتے کرتے یونیورسٹیوں میں پورے نصاب بن چکے ہیں اب اس پہ. معاملات میں کاروباری لین دین, پھر انسانوں کے انسانوں سے ریلیشن. غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن بس RELATION تک رہ گیا ہے, وہ اسپیلنگ یاد کرا دیتے ہیں. ریلیشن ان کے ہاں کسٹمر کے ساتھ تو ہے کاروباری, یہاں تک کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. یعنی باپ اور بیٹے کا تو دور کی بات, بھائی آہستہ آہستہ ریلیشن ختم ہوتا ہے نا, تو ہوتے 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 ایک ریلیشن رہ گیا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. بس یہ ہوس سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے؟ ہوس پہ, اور کوئی ریلیشن نہیں ہے. لوگ مجھے بہت تعریفیں کرتے ہیں, یار گورے اتنے اچھے. میں نے کہا اتنے اچھے ہیں تو باپ کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہو بھائی؟ یار سب سے پہلے تو انسان اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ تو بعد میں. یہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں. دیکھو ایک محلے میں آپ کے ہاں کوئی خاتون رہتی ہوں, کوئی بھی چھڑے تھپڑ مار دیتی ہوں وہ نا کھینچ کے, آپ کو لگے گا بڑی بد اخلاق ہے. لیکن جب آپ ایئر ہوسٹس سے تھوڑا سی بدتمیزی بھی کرتے ہو تو ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے بولو نا بھائی, نکل گیا. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ پروفیشنل, یعنی پروفیشن ہے, اس کو مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتا کے تھک گیا ہوں, لیکن پھر بھی مزہ آتا ہے. یہ سنیں آپ, ہر جگہ بتاتا ہوں میں. جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں شاید وہ بور ہو کہ یار مجھ سے ایک ہی واقعے کو لپیٹتے رہتے ہیں. واقعہ اتنا مزے کا ہے. ہمارے پاس کینیڈا سے ایک صاحب کا فون آیا, مفتی صاحب میرے اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے مجھے کینیڈا سے یہ واقعہ سنا کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا دیا. اس کلچر کو سمجھانے میں مجھے مدد مل رہی ہے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب گورا بہت اچھا ہے, میں اپنے والد کو علاج کے لیے کراچی سے کینیڈا بلا رہا ہوں, کیونکہ گورا ہسپتالوں میں بوڑھوں کی جو کیئر کرتا ہے وہ مسلمانوں کے ہسپتالوں میں وہ کیئر بولے نا نہیں ہے. بہت اچھا ہے گورا. اور آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں گوروں میں کوئی خوبی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ایک تو خوبی نظر آ رہی ہے, وہ گورے ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑی خوبی ہے. یہ تو ایسی جو سامنے نظر آ رہی ہے. اور بھی خوبیاں ہیں, میں منکر نہیں ہوں کہ ساری چیزیں ہی غلط ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمیں لگتی ہیں اچھی, جب آپ اس کی تہ میں جاؤ گے تو اس کی بیس اچھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا میں اپنے ابا کو بلا رہا ہوں کینیڈا سے علاج کے لیے, کراچی سے علاج کے لیے. کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا. یہ یہاں بوڑھوں کی کیئر ہوتی ہے, کراچی میں نہیں ہو سکتی. کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. یہاں نرسیں بہت کیئر کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں بوڑھوں کا. ہماری نرسیں اسے دیکھ کے بوڑھا ویسے ہی بیچارہ. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اس لیے آپ کو اپنے ابا کی اتنی فکر ہے کہ آپ ابا کو لاکھوں روپے خرچ کر کے, ویزا کا پروسیس کتنا مشکل, پھر خرچہ آنے جانے کا, پھر علاج بھی فری تھوڑی ہے, آپ کو تو دینا پڑے گا پیسہ. اتنے پیسے آپ ابا کے علاج پہ اس لیے خرچ کر رہے ہو کہ آپ پاکستانی ہو, آپ مسلمان ہو. کیا کسی گورے میں اتنا ظرف ہے اس نرس سے پوچھنا جو اپنے ابا کی اتنی کیئر کر رہی ہے, کہ اپنے ابا کو بھی پوچھتی ہے یہ گھر میں؟ میں نے کہا یہ جو نرس جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہو, اس سے پوچھو آپ کو اپنے ابا سے ملے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا, تو 50% نرسیں کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ابا ہے کون. پنجاب میں کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا, سنا ہوگا نا ایسا ابا. پنجاب کے لوگ بھی بڑے مستائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا 50% تو کہیں گے ابا کا ہی نہیں پتا ہمیں. 50% نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا. وہاں دوسری نرسیں پیسے لے کے, تنخواہ لے کے ان کی کیئر کر رہی ہوں گی. اپنے ابا کو
کا علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہی ہے, دوسروں کے ابا کی اتنی اچھی خدمت. یہ بھائی ایک پروفیشن ہے, یہ کوئی وہ اخلاق نہیں ہے جو اسلام آپ کو سکھا رہا ہے. اور میں نے کہا ہمارے ہاں جو نرس جس کی آپ برائیاں کر رہے ہو, آپ کے ابا کی کیئر نہیں کر رہی ہے, لیکن جب اپنے ابا آئیں گے تو آپ کے ابا کو چھوڑ کے اپنے ابا کی بہت کیئر کرے گی. تو آپ بتاؤ اپنے ابا پہلے ہوتے ہیں یا دوسروں کے ابا؟ اچھے اخلاق کا سے پہلے اپنے ابا سے شروع ہوتے ہیں, دوسروں کے ابا سے شروع ہوتے ہیں. مسلمان اپنے باپ اور اپنی ماں کی فکر پہلے کرتا ہے, دوسروں کی فکر بعد میں کرتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کا جو ریلیشن کا ایک نظام ہے, معاملات ہوتے ہیں نا, دیکھیں ایک اللہ اور آپ کے معاملات, ان کا تعلق عبادت سے ہے, نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ, آپ نے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے. پھر اسلام نے ایک نظام دیا آپس میں کیسے معاملات ہونے چاہیے, اس میں لین دین, تجارت, ملازمت, اس کے حکام. فقہ کی کتابوں میں اجارہ کے حکام الگ ہیں, خرید و فروخت کے حکام الگ ہیں, مزاربہ, مشارکہ, آپ دیکھیں کتنی لمبی ڈیٹیل ہے, پھر ان پہ کتنے حاشیے چڑھے ہوتے ہیں, کیسی جزیات بیان کی جاتی ہیں, پورا نظام سمیٹ کے فقہا نے بیان کر دیا. اور جو ریلیشن ہے آپس میں, پھر آپس میں ریلیشن میں اسلام نے رشتہ داری کے حقوق الگ سے بیان کیے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فرمایا آپس میں جتنے بھی تمہارا ریلیشن ہے, اس میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو آپ دوسرے ریلیشن پہ اسلام ترجیح دے رہا ہے. گوروں کے پاس یہ چیز نہیں ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلے حق ہے. پھر اس ریلیشن میں بھی قرآن نے بیان کیا, اس میں سب سے پہلے والدین ہیں, اور ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے. پھر بیوی کا حق ہے. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار یہ عیاشیاں کہاں سے ہو گئیں شادیاں؟ عیاشیاں تو گرل فرینڈ میں ہیں. جب لوگ کیوں نہیں گرل فرینڈ کو بیوی بناتے جلدی؟ ان کو پتا ہے کہ ابھی یہ اکیلی ہے, اس سے میں ہوس پوری کروں گا, اپنی خواہشات پوری کروں گا, جب چاہوں گا اس کو چھوڑ دوں گا. اسی کو آپ بیوی بناؤ تو 6-7 سالے آپ کو جہیز میں ملیں گے. آپ کو 1 عدد ساس ملے گی, 1 عدد سسر ملے گا, پھر اس کے چچا زاد, خالہ زاد. پھر اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے, یہ پورا خاندان آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوگا, اور آپ اس شخص کے حوصلے کو داد دو جس کی 3 سانسیں ہوں. ٹھٹرنے کے لیے ایک کافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ 1 ساس اور 1 سسر. داماد اور اس سسرال کی مثال ایسے ہوتی ہے, ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے سسرال ایسے ہے جیسے اسرائیل, اور داماد ایسے جیسے فلسطینی. تو گورے یہ ٹینشن نہیں پالتے. یہ کیسی انسانیت کی خدمت ہے یار؟ عورت پر وہ حق ادا کرو نا جو اصل اسلام نے حق دیا اس کو. ہمارے لبرل لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی عورت شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے جا سکتی ہے. کیوں پوچھے بھائی وہ اپنے میاں سے, سسر سے کیوں پوچھے, ساس سے کیوں پوچھے؟ آزاد کرو اس کو. آزاد کرتے کرتے میں ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر اتنی آزادی جو اتنی گورے نے دی ہے, بالکل آزاد کر دیا, پھر مرد ایک دھیلا بھی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا. آپ مرد کو نچوڑ تو رہے ہو, بچوں کے اسکول کی فیسیں کون دے گا؟ میاں دے گا. اور بیوی کے ہر تقریب پہ نیا جوڑا بنا کے کون دے گا؟ دے رہے ہیں جو یہاں 2-4 میاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے بیچارے, میاں دے گا. عید پہ کپڑے وہ بنا کے دے گا, اور جو بیٹی کی شادی کے خرچے, بیٹی کے اور آپ اس سے اختیارات مکمل چھین رہے ہو. یہ کوئی کھوپڑی میں آنے والا نظام ہے؟ یہ سب یعنی آپ آج بھی اسلام کے نظام کو اٹھا کے اگر گورے کے نظام سے کمپیئر کرو تو آپ کہو گے وہ شخصیت جنہوں نے زندگی بھر کبھی الف کی لکیر نہیں کھینچی, جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا, ان کا پیش کردہ نظام آج پڑھے لکھوں کے نظام سے کروڑا گنا بہتر ہے, کروڑا گنا بہتر ہے. ڈیورس کے ہی نظام کو دیکھ لینا, آپ طلاق کے نظام کو دیکھ لو. ایک لبرل نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ یہ اسلام نے طلاق کو اتنا آسان کر دیا, دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دو اور ایسا رشتہ ختم. یہ تو بڑا بظاہر ایک غلط نظام ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے مانتا ہوں اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا سب سے آسان ہے. یہی اعتراض ہوا نا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے, ختم کی 3 الفاظ سے ہو جاتا ہے. یہی اعتراض ہوا نا. اور انگریزوں کے ہاں اس ریلیشن کو ختم کرنا بہت مشکل. انگریز کھڑے کھڑے 25 دفعہ بھی ڈیورس بول دے گا, نہیں ہوگی, کورٹ میں جانا پڑے گا اس کو. کورٹ جانے کے بعد اگر وہ خود ڈیورس دے رہا ہے تو آدھی جائیداد بیگم کے نام کرنی پڑے گی. ہندوؤں میں بھی کچھ ایسا ہی نظام ہے, ہر قوم میں ایسا ہی ہے.
اول نظر میں لگے گا کہ یہ بہت عجیب نظام ہے نا اسلام کا, بظاہر صحیح نہیں ہے, لیکن میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ ڈیورس ریشو دنیا میں سب سے کم کس قوم میں ہے؟ یہ رپورٹ ہے, پوری دنیا میں سب سے کامیاب شادیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں. نکاح کا ریشو بھی زیادہ اور ڈیورس کا ریشو سب سے, نکاح کا ریشو مسلمانوں میں سب سے زیادہ, ڈیورس کا ریشو مسلمانوں میں سب سے کم, حالانکہ ڈیورس مسلمانوں میں سب سے آسان. میں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس نظام میں خوبی ہے جس کی وجہ سے طلاق آسان ہونے کے باوجود مشکل, اور کوئی اس نظام میں برائی ہے کہ مشکل ہونے کے باوجود آسان. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی نظام, کوئی ہے اس نظام میں خرابی. یورپ میں انہوں نے کیا کیا, ڈیورس کو مشکل بنا دیا نا کہ بھئی مشکل سے دینی پڑے گی, بیگم سے جان چھوٹے گی تو آسانی سے نہیں چھوٹے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی بیگم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کیا خیال ہے, جب ایک آدمی کو پتا ہو کہ میں رسک پر ہوں گا, یہ عورت جو مرضی میرے ساتھ کر لے, میرے پاس چھوڑنے کا آپشن ہے ہی نہیں, تو وہ کرے گا کیوں اس سے شادی؟ انہوں نے یہ نظام بنایا تھا ڈیورس کو مشکل تاکہ فیملی سسٹم مضبوط رہے, طلاقیں کم ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نکاح ہونا ہی کم ہو گئے. دوسری بات, جو نکاح ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تو ڈیورس مشکل ہے نا, پھر ڈیورس کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ ڈیورس ماہر ہیں, اور حضرت نے بھی ان کی تعریفیں کی. ان کی کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, آسان فقہ المعاملات, اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی بہت تعریف کی. بہت ہی خاندانی کتاب ہے. آپ کو اسلام کا اگر فائننس کا سسٹم سمجھنا ہو تو وہ کتاب ضرور پڑھیں آپ. تو ایسے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. تو یہ ان تمام کی نسبت ہوتی ہے ایک ایسے پیغمبر کی طرف جو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں شعر و شاعری کے علاوہ ان کا تحریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا. شاعری تھی بس. شاعریوں میں وہ کبھی اپنی بہادری کے قصے سناتے تھے, کبھی محبوباؤں کے زلفوں کی تعریفیں کرتے تھے. اب انگلش اتنی رائج ہو رہی ہے کہ زلفوں کا تذکرہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انگلش ضرور سیکھیں, لیکن اردو سے رشتہ ختم نہ کریں. ادب اردو میں ہے, انگلش میں وہ ادب نہیں ہے. محبوبہ کی تعریف کے لیے آپ لانگ ہیئر کہیں گے کیا اس کے ہیں؟ مزہ آئے گا؟ یہ استعارات اور یہ کنایات جو اردو میں مزہ ہے وہ انگلش میں تھوڑی ہے. یہ تو گورے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں. جن گوروں نے اردو سیکھی ہے وہ خود معترف ہیں کہ ادب یہ اردو میں انگلش سے 1000 گنا زائد ہے. تو اردو سے تعلق اپنا قائم رکھیں. آپ انگلش ضرور سیکھیں, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ نہ چھوڑیں. یورپ میں جو جا رہے ہیں, امریکہ میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھا رہے. میں کہتا ہوں بھائی اردو سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب تمہارا اپنے کلچر سے رشتہ ختم. انگریز کے بچے پیدا ہوں گے, آپ کہیں گے یار اچھا پہلے سے پڑھے لکھے پیدا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی انگریز کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم تو یہاں انگریز بنانا چاہ رہے, پیدائشی انگریز ہو تو سبحان اللہ بہت خطرناک ہو جائے گا انگریز کا بچہ پیدا ہو گیا. کیونکہ وہاں سے کالز آتی ہیں جن کے بچے یہاں کے ماحول کے عادی نہیں ہیں, تو وہ کیا, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت اچھے بھی ہیں, بہت سے وہاں جا کے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن حالات بہت خراب ہیں. وہ ایک غیرت کا قصہ میں سناتا ہوں. ایک گورے نے کسی سے کہا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں. اس نے کہا کہ یار انگریز غیرت مند ہو سکتا ہے بھائی, کوئی بھی غیرت مند ہو سکتا ہے. کیسے غیرت؟ اس نے کہا یار میری بیٹی پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, مجھے بہت غیرت آئی. اس نے کہا کیا بھائی تو نے؟ کہہ رہے میں نے کہا اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آج کے بعد برداشت. اب وہ پاکستانی تھا یہاں کا. اس نے کہا چلو یار. پھر کیا ہوا؟ اس پاکستانی نے گورے سے پوچھا. اس نے کہا پھر ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی اور پارک میں بھی ان کو میں نے دیکھا, اور بہت زیادہ قابل اعتراض حالت میں. پھر تو مجھے بہت زیادہ غیرت آئی. اس نے کہا یار اب کیا تُو نے؟ اس نے کہا شاید گلا ہی نہ دبا دیا کہیں جا کے دونوں کا. کہہ رہا ہے میں نے کہا بس اب 2 دفعہ برداشت ہو گیا, اب تیسری دفعہ برداشت نہیں کروں. کہہ رہے ایک دن کیا میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صوفے پہ دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے, گیسٹ روم جو ہوتا ہے اس میں. کہہ رہا ہے میں نے کہا اب نہیں برداشت کروں گا. گورے نے کہا اب میں برداشت نہیں. اس نے کہا یار اب تو پتہ نہیں گلا دبا دیا ہوگا. کہہ رہا ہے میں نے غیرت میں آ کے صوفہ ہی نکال دیا گھر سے, بیٹھو گے کہاں.
اتنا بھی نہیں ہوتا. جو حاصل بتا رہا ہوں نا یہ بھی زیادہ ہو گئی ہے, ہوتا اتنا بھی نہیں ہے. دیکھو ابھی میرا یونیورسٹی میں بیان تھا, وہاں جو میں نے ایک بات کی بس وہ میں آپ سے بھی کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر جو آپ نے سوالات پوچھنے ہوں گے. جو چیز جس کے پاس ہوتی ہے نا اس سے وہ لو, جو نہیں ہے وہ اس میں اس کو فالو نہیں کرو. گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے, اس سے لیں آپ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی لی ہے, مشورے بھی لیے ہیں, ان کے علوم سے فائدہ بھی اٹھا. اس پر احادیث ہیں, بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ حدیث سے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ روحانیت ان کے پاس نہیں ہے, تہذیب ان کے پاس